الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے یہاں سے کافروں کا جو برا انجام ہونے والا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر آگے چل کے اس کے بالمقابل ایمان والوں کا اچھا انجام ذکر کیا ہے. جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے: کیا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کارساز بنا لیں گے؟ یقیناً ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے مہمانی کے طور پر تیار کیا ہے. پہلی بات بیان فرمائی کہ کفار آخرت میں ان کا کوئی والی نہیں ہوگا. کہیں وہ یہ گمان کرتے ہو کہ اپنے جھوٹے جو معبود ہے آخرت میں ان کو ان کا سہارا ملے گا اور اللہ کی عذاب سے بچ جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی سوچ رکھا ہو کہ وہ میرے بندے جن کو وہ دنیا میں پوجتے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، وہ ان کے لیے حمایتی بن کے کھڑے ہو جائیں گے آخرت میں. تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ غلط سوچتے ہیں. آخرت میں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ کی منشا ہوگی تو کسی کی سفارش بھی ہوگی. اللہ کی منشا کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ ایسے کافروں کے لیے تو اللہ نے ان کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے. کیسا بدترین کھانا ہے یہ کہ جنہوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے انگارے، ان کی ضیافت کے لیے، ان کے کھانے کے لیے اللہ نے آخرت میں تیار کیا. اس سے برا کھانا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. آگے اللہ نے فرمایا: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اچھا، کفار کا ان کے بارے میں ایک اعتراض، ایک سوال کسی کو ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھو، آپ دریافت کرو. ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کفار دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، بہت اچھے کام، ہم سے بھی زیادہ اچھے کام کبھی کبھی تو کر دیتے. ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، رفائی کام کرتے ہیں، خیر و بھلائی کے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کتنے نیک کام کرتے ہیں، تو ان کو آخرت میں کچھ بھی صلہ نہیں ملے گا. کہ بتایا کہ کچھ بھی صلہ نہیں ملے گا.
آخرت میں ان کے لیے کوئی جزا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں۔ اس کی دو وجہ بیان کی کیوں ان کو نہیں ملے گی جزا، نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں کیوں نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میں تم کو نہ بتلاؤں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے والے، کہ کرے اعمال دنیا میں بہت کچھ لیکن پھر بھی گھاٹے میں۔ کون ہیں ایسے لوگ؟ الذین ضل سعیہم، کہ ان کی ساری کوشش، ساری کی ساری تھکاوٹ، تھکنا، محنت کرنا، یہ دنیا کی زندگی میں اکارت گئے۔ دنیاوی زندگی میں جتنا تھکے تھے، جتنا اپنی محنت کو صرف کیا تھا، پھر بھی اس کے باوجود ان کی محنت اکارت گئی، بیکار گئی۔ ان کو آخرت میں ان اعمال نے کچھ بھی کام نہ دیا، اور وہ اتفاق سے دنیا میں وہ کام کرتے تھے تو یوں سمجھتے تھے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ان اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ یہ کچھ دان جو دنیا میں کیا، یہ پنیہ کا کام جو دنیا میں کیا، آخرت میں اس کا کچھ اجر ملے گا، اس خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ لیکن جب ان کو موت آئے گی، جب ان کی آنکھیں بند ہوگی، تب ان کو پتا چلے گا کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے اعمال کیے تھے، تہامہ پہاڑ کے برابر جسامت میں اتنے بڑے بڑے اعمال کیے تھے، لیکن اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، آخرت میں تو اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ جب ان کی موت آئے گی تب ان کے سامنے حقیقت کھلے گی۔ تو ایسے لوگ بہت بڑے گھاٹے میں، خسارے میں ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم۔ ان کے اعمال کیوں اکارت گئے، کیوں ان کو آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ وہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کو دنیا مطلوب ہوتی ہے، ان کے مقاصد دنیا تک محدود ہے، کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا مقصد ان کو دنیا ہی ہوگا، اس عمل سے جو نتیجہ، جو پھل ملنا چاہیے وہ بھی ان کو دنیا میں چاہیے۔ تو آخرت میں ظاہر سی بات ہے وہ اللہ پر ایمان تو نہیں رکھتے ہیں اور آخرت کو سچا بھی نہیں جانتے ہیں، تو ان کو آخرت میں اس کا کچھ عمل نہیں ملے گا، اس کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ نے جو دینا تھا وہ دے دیا۔ دوسری وجہ کہ ایمان کا ہونا آخرت میں عمل کا بدلہ پانے کے لیے شرط ہے۔ ہم بارہا بیانوں میں نہیں سنتے، اعمال کی مقبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو ان کے پاس تو وہ دولت ہے ہی نہیں، اور جب یہ دولت نہیں ہے تو ان کو آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ کا احسان مانے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا، یعنی رب کے حضور پیش ہونے کا انکار کیا کہ اللہ کے سامنے کوئی کھڑا بڑا نہیں ہونا ہے۔ فحبطت اعمالہم، لہذا ان کے اعمال اکارت گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن بالکل ان کا کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ یعنی کتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کیا ہوگا، اس کو جب میزان عمل میں رکھا جائے گا تو وہ بالکل فیل ہو جائے گا۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے نا کہ ایک قیامت کے دن ایک موٹے آدمی کو اور ایک لمبے آدمی کو لایا جائے گا تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے تہامہ جسامت کے اعتبار سے تو اس کا عمل ایسا ہوگا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر عمل کیا، لیکن اس عمل کو جب میزان عمل میں رکھا جائے گا تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی سزا، ان کی جزا جہنم ہے۔ کیوں جہنم ان کو جزا ملے گی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، انہوں نے کفر اختیار کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، خالی شرک نہیں کیا،
خالی کفر نہیں کیا بلکہ کفر و شرک کرنے کے ساتھ ساتھ رب کی آیتوں کا مذاق بنایا، انبیاء اور پیغمبروں کے ساتھ استہزاء کیا، ان کا ٹھٹا کیا، اس کا صلہ یہ جہنم ہے۔ یہ تو کفر اور کافروں کے احوال اور ان کا انجام بد ذکر ہوا۔ اب قرآن کا ایک عجیب مزاج ہے، جہاں کافروں کی سزا ذکر کی جاتی ہے تو وہیں ایمان والوں کی بشارت بھی سنائی جاتی ہے۔ قرآن کا مزاج ڈرانے کا بھی ہے، بشارت دینے کا بھی ہے، خالی ڈرانا نہیں اور خالی خوشخبری دینا بھی نہیں۔ ابھی ڈرایا نا تو اب ایمان والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، اور ان کی مہمانی کے لیے اللہ نے بہشت کے باغات تیار کر رکھے ہیں، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور ان باغاتوں میں، ان جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اس سے منتقل ہونا، اس جگہ میں، جنت میں اللہ نے جگہ دے دی تھی، وہاں سے منتقل ہونے کا جی نہیں چاہے گا۔ یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اہل ایمان کے ساتھ، کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح بنا ہے، اور ساتھ میں زندگی میں نیک عمل کیے ہیں، تو اللہ اس کو فردوس، یہ جنت کے درجوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی جنت، سب سے اعلیٰ درجہ ہے فردوس۔ کسے کہتے ہیں فردوس؟ کہ یہ جنت کا ایک باغ کہ جس کے لیے ایک دیوار ہے، بہت وسیع ہے، اس میں گھنے گھنے باغات ہیں، ہر قسم کا پھل اس میں ہے، خاص کر کے انگور کا پھل، انگور کا درخت اس میں ہے۔ ایسی جنت اللہ اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے، اور اس کی ویلیڈیٹی کوئی محدود نہیں ہوگی کہ خاص ٹائم کے لیے، خاص وقت کے لیے جنت دیں گے پھر ان سے چھین لیں گے، نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ اہل ایمان کے لیے، ایک مرتبہ انسان جنت میں چلا گیا پھر نکالا نہیں جائے گا، دھکا نہیں مارا جائے گا، جنت میں اس کا دخول ہمیشہ ہے۔ یہ دائمی نعمت ہے۔ دنیا کی نعمتیں عارضی ہوتی ہے، انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنا تبود و اپنی محنت صرف کر دیتا ہے، پھر بھی وہ کبھی اس کو ملتی ہے نہیں ملتی ہے، ملتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ لیکن اللہ جنت دیں گے تو جنت سے پھر نکالیں گے نہیں، جنت کو ہم سے چھینیں گے نہیں۔ چلو اللہ تو نہیں نکالیں گے، لیکن ایک جگہ پہ رہ کے انسان بھی تھکے کہ نہ تھکے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نہیں، انسان کو اللہ جنت دیں گے نا، پھر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی، اس کا جی اکتائے گا نہیں، اس کا جی اس جنت سے بھرے گا نہیں کہ وہ اس جگہ کو کہ اللہ یہ جگہ بہت ہوگی اب دوسری جگہ نہیں، اسی جگہ پہ وہ رہے گا اور اس کا جی بھرے گا نہیں، اور جنت کی آسائشوں سے، جنت کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوگا، ایک خوشگوار اس کو فضا ملے گی، اچھے اچھے باغات اور ماحول ایسا ملے گا کہ اس جنت سے اس کا جی نہیں بھرے گا، وہ خواہش نہیں کرے گا اللہ مکان کو تبدیل کرو اب کسی اور جگہ پہ جانا۔ دنیا کے اندر آپ کسی ایک جگہ کو ایک مرتبہ آپ نے دیکھ لیا، اسی مرتبہ آپ کا جی نہیں چاہتا، آپ تاج محل دیکھ کے آ گئے، ایک مرتبہ گئے، دو مرتبہ گئے، تیسرے نہیں، اب جی بھر گیا۔ میرے اللہ کی جنت، ہمارے اللہ کی جنت ایسی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا، چند سال رہ گئے، چند مہینے رہ گئے، اب اس سے جی بھر گیا۔ جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جی نہیں بھرے گا، ایسی جنت کا اللہ سے سوال کرنا ہے، ایسی جنت کے لیے ہمیں ایمان اور عمل کو تعمود کرتے رہنا ہے، ایمان کو بنانا ہے، عمل کو اپنی زندگی میں اتارنا۔ اب آخری جو دو آیتیں ہیں بہت عجیب و غریب مضمون اللہ نے بیان کیا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم سورہ کہف کی تفسیر ہماری پوری ہو رہی ہے، ہم ایک تازہ کرتے ہیں کہ آگے اس سورت کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ 3 سوالوں کا جواب اللہ نے دیا، مشرکین نے، قریش نے اللہ کے نبی سے 3 سوال پوچھے تھے، اللہ کے نبی کی نبوت کی آزمائش کے لیے، روح کے بارے میں پوچھا تھا، اور
گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا، اور تیسرا سوال ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق پوچھا تھا۔ لیکن آپ نے پوری سورہ سنی، کسی کا مفصل جواب اللہ نے نہیں دیا، تفصیلی جواب اللہ نے نہیں دیا۔ اور روح کے متعلق کا تو سوال کا جواب اتنا مختصر دیا ہے کہ بہت مختصر۔ تو اس سے کہیں ان مشرکوں کو، لوگوں کو یہ اندازہ نہ ہو، یہ وہم میں وہ نہ پڑ جائے کہ اللہ کے پاس اتنی معلومات ہے۔ اللہ کی معلومات تو بس لمٹ لیس ہے، کتنا شارٹ کٹ جواب دیا، برابر تفصیل سے جواب نہیں دیا۔ نہیں، اللہ کا علم بے کرا ہے، اللہ کا علم لا متناہی ہے، اللہ کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے نہایت ہے، اور اللہ کی باتیں یہ بے پایا ہیں۔ قرآن میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے وہ موضوع کے لحاظ سے جتنی ضرورت تھی اور انسانوں کے سمجھ اور فہم میں جتنی آ سکتی تھی، اللہ نے اتنا جواب دیا، اتنا کافی تھا۔ اسی لیے تو بعد میں لوگوں نے اس سوال کے جواب میں، اس کے جواب میں کوئی اور ریئیکشن نہیں دیا کہ ہم کو تشفی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس جواب سے سیٹسفائیڈ ہو گئے۔ مطلب کہ انسانوں کے لیے جتنا ضرورت تھا اور موضوع کے لحاظ سے قرآن میں جتنا بیان کرنا ضروری تھا، اللہ نے اتنا بیان کیا۔ اس سے اللہ کی علم اور اللہ کی معلومات محدود ہے، ایسا ہونا صادق نہیں ہوتا۔ لیکن لوگ سمجھ سکتے تھے تو اللہ نے کتنی خوبصورت آیت نازل فرمایا فرما دیجئے، ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، محسوس مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کو بیان کرنے کے لیے، اگر سمندر میرے رب کے کلمات کو بیان کرنے کے لیے سیاہی بن جائے، لنفد البحر، تو سمندر سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو بیان کرنے سے پہلے۔ یعنی رب کی باتیں، رب کے کلمات، رب کا علم اتنا وسیع علم ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے سمندر کو سیاہی، اس کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور رب کی قدرت کو، رب کی باتوں کو لکھنا شروع کریں اور سارے سمندروں کی سیاہی اور سب کے سب سمندر ختم ہو جائے، لیکن رب کی کلمات ختم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس کے جیسے اور سمندر کے اندر دوسرے سمندر، ایسے کتنے سمندر آپ لا کے رکھ دو، سب سمندر اللہ کی قدرت، اللہ کی باتیں، اللہ کی کبریائی، کتنی باتیں اللہ کے علم کی بیان کریں گے، سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا علم، اللہ کی معلومات ختم نہیں ہوگی۔ آخری آیت بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ نے جو سوال کیے تھے یہود مدینہ کے تعاون سے، تو ایک سوال کے بارے میں آیا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آئندہ کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اللہ کی مشیت پہ نہیں چھوڑا، تو اللہ نے 15 دن تک وحی نازل نہیں فرمائی۔ تو اس سے کفاروں کو یہ جملہ کسنے کا موقع ملا، اللہ کے نبی پر طنز کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو نا، کہتے تھے کل جواب دوں گا، نہیں جواب دے، 15 دن تک وحی نہیں آئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ صاف اعلان کر دیجئے کہ میں کوئی خدائی طاقت کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ میں نے آج وعدہ کیا کل بتا دوں، میرے پاس رب کی طرف سے وحی آتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، صاف اعلان کر دیجیے۔ میرے پر تو میرے رب کا فیضان ہے، میرے رب کا کرم ہے کہ وہ مجھے وحی سے سرفراز فرماتے ہیں، اللہ مجھے بتاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آخر اللہ نے بتایا تو سب باتیں رکھی، لیکن فوری جواب اللہ کے نبی سے یہ انشاءاللہ نہ کہا تو 15 دن وحی نہیں آئی، تو اس کی وجہ سے کفاروں کو جو موقع ملا تھا تو ان کا یہ منہ بند کیا ہے اللہ نے اس آیت میں۔ اور اللہ کے نبی کو یہ کہنے کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا خوبصورت اور حکیمانہ انداز میں رخ پھیرا۔ وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے میری طرف، اور وحی میں سب سے اعلیٰ درجے کی وحی کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، کہ توحید کی دعوت،
کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ یکتا ہے، اللہ یگانہ ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اللہ کا کوئی دوسرا ہمسر نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ 2 4 ہو 5 ہو، بلکہ 2 ہونے کا دو کی جو بو ہے نا، اگر وہ بھی اللہ میں ہوتی تو پھر اللہ 2 4 نہیں، اللہ اربوں خربوں ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ کی جو بھی صفت ہے وہ کمال درجے کی صفت ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے کہ ہمارے میں کوئی خوبی ہے، کوئی خاص صفت ہمارے اندر ہے، تو ہماری صفت کمال درجے کی نہیں۔ کبھی ہماری صفت ہو، ہمارا آواز اچھی ہے لیکن گلا بیٹھ گیا تو وہی آواز خراب ہو جاتی ہے نا، تو کیا فائدہ اس حسن صوت کا؟ کبھی اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے کوئی ایسی چیز گلے پہ تو آواز خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی تو ہر صفت اعلیٰ درجے کی ہے، کمال درجے کی ہے۔ تو اللہ کا ایک ہونا، اگر اس میں کسی دوسرے کی بو بھی ہوتی نا تو پھر اس میں بھی کمال درجے کے ہوتا۔ اللہ کتنے ہوتے ہیں؟ پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کا ایک ہونا ہی اللہ کی صفت کمال ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آیت میں ایک شبد ہے بشر، کہ اللہ کے نبی ہمارے جیسے ایک انسان ہے، ہمارے جیسے ایک انسان ہے، لیکن اللہ کے نبی کے اوصاف، اللہ کے نبی کے کمالات، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ من جملہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔ جیسے ہماری ضرورتیں ہیں ایسے اللہ کے نبی کی ضرورتیں ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کھاتے ہیں۔ ہمارے بشری تقاضے، انبیاء کے نبیوں کے بھی بشری تقاضے ہوا کرتے ہیں، لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی صفت ہدایت اور اللہ کے نبی کی کمال رسالت، یہ تو مینارہ نور ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ بعض لوگ کوئی ایسا بولتا ہے نا کہ اللہ کے نبی ہمارے جیسے انسان ہے، یا پھر مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسے جملے لکھے ہیں کہ کوئی پکارے اللہ کے نبی کو اس طرح، بھائی کہہ کے پکارے، باوا کہہ کے پکارے، اور اس طرح سے ایک ایسے نام دے کہ ہمارے جیسے ہے اللہ کے نبی، ہمارے جیسا مانے۔ تو یہ کچھ لوگ ہمارے بزرگوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے ناکام کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو باوا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھائی کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ ہمارے بزرگوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے جھگڑوں میں، ایسے فالتو جھگڑوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ مسئلے کی وضاحت کے لیے تو یہ تو ضروری ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کو بشر نہیں مانتا، انسان نہیں مانتا، کوئی الگ مخلوق مانتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بشر ہے، لیکن بشر میں اللہ کا نبی صفات میں ان کے جیسا کوئی نہیں۔ نوع کے اعتبار سے انسان ہے، لیکن صفات میں اللہ کے نبی کے طول کا کوئی نہیں۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کو بشر نہ مانے اور ایسا کوئی کہے کہ بشر ہے ہمارے جیسے ہے، اس کو وہ اس کے لیے غلط میسج دے، کیچڑ اٹھا لے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے فالتو جھگڑوں میں ہمیں نہیں پڑنا۔ آخری ٹکڑا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اتنا تو سمجھ گئے کہ بھئی توحید اور آخرت میں عمل صالح ہوں گے، اچھا ایمان ہوگا، پکا ایمان ہوگا تو آخرت میں کامیابی ملے گی۔ کامیابی کی کنجی ہی یہی ہے، ایمان اور عمل صالح، صحیح عقیدہ، ایمان پر خاتمہ، اعمال پر خاتمہ، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، جس کو خواہش ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فلیعمل عملا صالحا، کرے نیک عمل، اچھے کام کرے، اللہ سے ملنا ہے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، تو وہ کامیاب ہے۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ اپنے رب کے لیے جو عبادت کرے، شرک سے تو بچے،
شائبہ شرک سے بھی بچے، شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، ایسی عبادت اللہ کے لیے کرے، پھر کامیابی ہماری ضامن ہوگی۔ یہ کامیابی کی کنجی، ایمان اور اللہ کے لیے نیک عمل، اور وہ خالصتاً للہ، اخلاص کے ساتھ ہو، کسی طرح کا اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو۔ اس میں جو شرک ہے کہ عبادت میں شرک، تو شرک کی بہت ساری قسمیں، ہر طرح کا شرک، عام شرک ہے اس میں کہ ہر طرح کے شرک سے اپنی عبادت کو بچائے، شرک جلی سے بچائے جو مشرکین کیا کرتے ہیں، یہ شرک جلی ہے۔ شرک خفی سے اپنی عبادت کو بچائے، ریا جو ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، ریاکاری یہ بھی عمل کا ناش کر دیتی ہے، عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شرکا میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز میں ہوں۔ کوئی عمل ہم کرے اور اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، پھر اللہ سے بدلہ نہ لے، ہم کسی شریک سے بدلہ لے لیں۔ اگر اللہ سے بدلہ لینا آخرت میں، تو پھر خالص اللہ کے لیے عمل کرے، کسی کو دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا تعریف کرے، دنیا خوبیاں بیان کرے، اس کے لیے کوئی عمل نہ کرے۔ اب اخیر میں اخلاص اور ریا کے 4 درجے بیان کر کے بات کو ختم کروں۔ 4 درجے ہیں اخلاص اور ریا، عمل کے اعتبار سے اس کے 4 درجے۔ ایک تو یہ کہ ہم کوئی بھی عمل کرے، از ابتدا تا انتہا، عمل شروع ہوا اینڈ تک وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عمل پورا ہو گیا، اس کے بعد بھی کوئی اس عمل کا اظہار نہیں کہ لوگوں کے سامنے کہ میں تو یہ عمل کرتا ہوں، میں تو یہ عمل کرتا ہوں، اس کی خواہش بھی نہیں ہے، عمل کا اظہار بھی نہیں کرتا ہے، وہ عمل بس اس نے کر لیا تو کر لیا اللہ کے لیے، اللہ جانتے ہیں، وہ جانتا ہے، تو ایسا عمل اللہ کو سب سے زیادہ مقبول ہے، پسندیدہ ہے۔ اس کی مثال سونے کی ہے، اس سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں جس کی مثال آئی نا کہ 7 آدمیوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جو خیرات کرے، اس طریقے سے خیرات کرے کہ وہ دانے ہاتھ سے خیرات کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو کہ دانے ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اگر ایسا عمل ہم کرتے ہیں تو یہ سونے کی مثال ہے، یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک ہے کہ ہم عمل کریں شروع سے ریاکاری اور اینڈ بھی کرے تو بھی، یعنی عمل شروع سے لے کے آخر تک اللہ کے لیے اس میں کوئی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، تو ایسا عمل تو بہت خطرناک ہے، اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے، عمل کے لیے بہت بڑا رکاوٹ کا ذریعہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ جیسے ہم نے بارہا فضائل عمل کی تعلیم میں بھی سنا ہوگا، روایت میں آتا ہے شہید، قاری اور شہید قاری کہ یہ 3 جو لوگ ہیں، ان 3 لوگوں کو اللہ ان کی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ بھی آپ نے کیا کیا، تو کہیں گے کہ اللہ میں نے یہ کارنامے انجام دیے، میں نے تیرے خاطر اپنی جان نچھاور کر دی، جب بھی موقع آتا تھا تو میں جنگ لڑتا تھا، تو راضی ہو جائے۔ قاری سے پوچھیں گے کہ میں نے تو یہ علم حاصل کیا تھا کہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور ایک تیسرا آدمی بڑا مالدار کہ میں نے تیرے راہ میں اتنا خرچ کیا، جب بھی موقع آتا کوئی موقع میں درج نہیں کرتا تھا تیرے راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ کہیں گے کہ نہیں، تو نے بھی شہادت جنگ اس لیے کرتا تھا کہ تیرا چرچا ہو تیرے بہادری کا، تو علم اس لیے حاصل کرتا تھا کہ اس علم کی برکت سے تیری واہ واہ ہو، تیری شہرت ہو، تو لوگوں کو اس لیے دیا کرتا تھا تاکہ تو لوگوں میں سخی گنا جائے، مالدار گنا جائے۔ تو یہ تو ہو چکا، مالدار تو کہا جا چکا، شہید تو کہا جا چکا، قاری اچھا سے اچھا تو کہا جا چکا، اب جاؤ اس کو جہنم کے منہ اندھے میں ڈال۔ روایت میں مضمون آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ بالکل اخلاص نہیں، شروع سے لے کے آخر تک ان کی نیت میں کھوٹی تھی، فطور ہی تھا۔ تیسرا عمل ایسا ہے کہ جب اس نے شروعات کی نا تب تو اخلاص کے ساتھ کی، لیکن ختم ہوتے ہوتے، پورا ہوتے ہوتے اس میں ریا آ گیا۔ ہم نے نماز باندھی،
بہت اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کی، لیکن پورا ہوتے ہوتے کوئی بزرگ کوئی ہستی مسجد میں آئی، نظر پڑی تو ہم نے نماز کو لمبا کر دیا دکھانے کے لیے۔ تو شروع تو اخلاص کے ساتھ ہوا تھا، لیکن پورا ہو رہا ہے کسی کو دکھلانے کے لیے، یہ عمل بھی خطرناک ہے، یہ عمل بھی بڑا خراب ہے۔ اور ایک چوتھا عمل ہے ریا اور اخلاص کے درجے وائی، جو چوتھا عمل ہے کہ انسان شروع کرے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، پورا بھی اللہ کے لیے کرے، اب پورا ہونے کے بعد اس کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے کہ اس کا چرچا ہو، کہ میں ظاہر کروں لوگوں کے سامنے، لیکن از خود بخود لوگوں میں اس کے عمل کا شہرہ ہو جاتا ہے، چرچا ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کی خوبیاں بیان کرنے لگتے ہیں، تو اس کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اس کی تو کوئی خواہش نہیں تھی، اس نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، ختم بھی اللہ کے لیے کیا، لیکن بعد میں از خود اس کا چرچا ہو گیا اس کے عمل کا، اس سے اس کو خوشی ملتی ہے، اس کی تعریف لوگوں میں ہونے لگی، تو یہ عمل مضر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی گھر میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں، اچانک سے کوئی آتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے کہ میں نماز میں ہوں۔ روایت کا خلاصہ، تو اللہ کے نبی سے پوچھا انہوں نے کہ یہ ریا تو نہیں ہے؟ صحابہ تو ڈرنے والے تھے، یہ دکھلاوا تو نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تیرے لیے بشارتیں ہیں، تو نے جو عمل چھپنے کی اکیلے ہونے کی حالت میں شروع کیا تھا تنے تنہا روم میں نماز کا، اس کا الگ ثواب، اور جو علانیہ عمل ہوا کہ دوسرا آدمی آیا اس نے دیکھا، اس کا بھی الگ ثواب، دوہرے ثواب۔ یہ بشارت سنائے، یہ چوتھا آدمی جو اس طرح کا عمل کرے اخلاص ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتا ہے کہ جس کی نماز علانیہ بھی شاندار ہو اور خفیہ بھی شاندار ہو، یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تنے تنہا اللہ ہے، اپنے اکیلے ہے مسجد میں، لیکن نماز ہماری شاندار ہے، شاندار ہے، اور کتنا ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، پھر بھی ہماری نمازیں سیم ہیں، شاندار ہے، مخفی بھی شاندار، علانیہ بھی شاندار، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، ہذا عبدی حقا، یہ میرا کھرا بندہ ہے، یہ میرا کھرا بندہ ہے۔ پھر لوگوں میں اس کا شہرہ ہو جائے، چرچا ہو جائے، اس کی تعریف ہو، تو اس میں بیچارے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے عمل میں اخلاص ہے، اللہ کبھی کبھی کسی انسان کی زبان پر اس کی عمل کی تعریف کراوے اور اس کو خوشی ہوئے، تو یہ اس کو ایڈوانس اللہ نے نقد انعام دیا ہے کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوا ہے، اس کی ایڈوانس خوشخبری اللہ لوگوں کی زبانوں سے کروا دے کہ ماشاءاللہ بھی حضرت یہ اچھا کام کرتے ہو، تو ایڈوانس یہ اس کو خوشخبری ملتی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ عمل مقبول ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا درس قرآن اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ علیہ۔ آئندہ انشاءاللہ تو مذکورات میں سے جماعت میں جائیں گے، پھر انشاءاللہ پہلے پارے سے تفسیر شروع کریں۔